ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں پہ فرائض عائد کیے ہیں، جس کے بغیر کسی بھی انسان کا چھٹکارا نہیں، ان میں سال کے اندر 1 مہینے کے روزے ہیں۔ روزہ ہر بالغ شخص جو بلوغت تک پہنچ چکا اور ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آ کے کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ ان کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک انتہائی دشوار گزار گھاٹی کے پاس لے کے گئے اور انہیں فرمایا، کہنے لگے آپ اس کے اوپر چڑھیے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ چڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں چوٹی پہ گیا تو بہت خوفناک چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو بہت سے لوگ مختلف عذابوں میں مبتلا تھے۔ ان میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے منہ کو چیرا گیا ہے اور منہ سے پیپ نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کسی لالچ یا کسی سبب وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی روزہ توڑ دیتے تھے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کے جلدی افطار کر دے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے، جو روزہ رکھے ہی نہ اس کی کتنی ہوگی۔ اس لیے کچھ ایسی حالتیں ہیں جب انسان کو روزہ چھوڑنے کی یا روزہ توڑ دینے کی رخصت دی ہے۔ وہ 2 حالتیں ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے یا اسے سفر ہے، اس کے لیے روزہ ممکن نہیں رکھنا، تو اسے اجازت دے دی کہ اب چھوڑ دو، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، لیکن معافی نہیں ہے۔ اب کتنا سفر ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور کتنی مدت، کتنا انسان کو بیماری ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی اسیسمنٹ اللہ نے دوسرے پہ نہیں چھوڑی۔ اسی انسان کو کہا کہ خوف خدا اپنے دل میں رکھ کے، کیونکہ دلوں کے حالات اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر انسان کے لیے روزہ نبھانا ممکن ہے تو چھوٹی موٹی بیماری جو ہے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی،
لیکن خدا نخواستہ اسے کوئی ایسی تکلیف، ایسی بیماری آ گئی ہے جس پہ روزہ نبھانا ناممکن ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، اس روزے کو چھوڑ دو، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا۔ اسی طرح سفر کے اندر انسان کے لیے سحری، افطاری، اس معاملے یہ مشکل ہے، تو مسافر کو بھی کہا کہ اپنے سفر کی صعوبتوں کو دیکھ لے، اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ ٹرین پہ کراچی سے آتے ہیں، یہاں کراچی جاتے ہیں، ان کے لیے بعض اوقات ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اتر کے سحری کر سکے، یا ساتھ بھی ہو تو وہ سارا دن اس طرح نبھا سکیں۔ تو ایسے حالات میں جب ایسے سفر اور اس کی صعوبت ہو، تکلیف ہو، تو ایسے حالات میں روزے کو چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن فعدۃ من ایام اخر، ان روزوں کو ادا کرنا جو ہے اگلے 11 مہینے کے اندر ضروری ہے، کہ شوال سے لے کر آئندہ شعبان تک، شوال رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے، شعبان رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے، شوال سے لے کر شعبان تک یہ 11 مہینے جب مرضی رکھ لے، اسے یہ نہیں کہا کہ فلاں دن رکھنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہے، آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں صحت عافیت دی ہوئی ہے تو 10 روزے رکھنے سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ ہماری صحت پہ کون سے ایسے اثر انداز ہوئے کہ ہم مر چلے یا ہم بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ بلکہ بہت سی ایسی جو رمضان سے پہلے چھوٹی موٹی تکلیفیں تھیں، اللہ نے روزے کی وجہ سے دور کر دی ہیں۔ اس لیے اس روزے کو ترک کرنا یہ قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اگر ایک انسان شعبان تک اس کی قضا دے دیتا ہے، یعنی اس کے متبادل روزہ رکھ لیتا ہے، اس نے 1 چھوڑا ہے یا 10 چھوڑے ہیں، اس سے کوئی برد نہیں، تو اس کے لیے صرف روزہ رکھنا ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ سارا سال اسے وقت نہیں ملا، یاد نہیں رہا یا سستی ہو گئی، آئندہ رمضان آ گیا، اس نے جو پہلے روزے قضا دینی تھی وہ نہیں دے سکا، اب آئندہ رمضان گزرنے کے بعد وہ اگر اس کی قضا دے گا تو 2 کام کرنے پڑیں گے اسے، وہ اس روزے کی قضا بھی دے گا، یعنی روزہ رکھے گا اس کے متبادل، اور ایک مسکین کو صبح شام کے کھانے کا فدیہ بھی دے گا۔ اسی طرح خواتین کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ماہ کچھ دن کے لیے ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن ان حالات میں ان کے لیے نماز کی تو معافی ہے لیکن روزے کی معافی نہیں ہے۔ انہیں روزہ فعدۃ من ایام اخر، جب وہ پاک ہو جائیں گی تو اپنے روزے کو رکھنا ہے۔ ان کے لیے بھی سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رمضان میں اپنی فطرتی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے، ہم سارا سال نہیں رکھتے، جب شعبان آتا تو شعبان میں جا کے اپنی قضا دے دیتے، تو شعبان تک قضا دے سکتی ہے۔
اسی طرح خواتین کے ساتھ دو معاملے اور ہوتی ہیں. ایک بعض اوقات خواتین پریگنینسی میں ہوتی ہیں، اپنے پیٹ میں اپنا بچہ پال رہی ہوتی ہیں. ایسے حالات میں ان کا خون دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اس کا بچہ بھی خون سے اپنی غذا لیتا ہے اور اس کا اپنا جسم بھی. اس میں ان کے لیے ایک مدت تک بھوکا رہنا ناممکن ہوتا ہے یا کم از کم تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں اسے بھی اجازت دی کہ فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں روزہ رکھ لینا. اسی طرح بعض اوقات بعض خواتین بحیثیت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تو دودھ پلانے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ پلانے کے بعد کچھ نہ کچھ کھایا یا پیا جائے. مسلسل بچے کو فیڈ کروانے سے فیڈ کروایا پھر کچھ دیر بعد کچھ کھایا پیا نہیں تو اس عورت کے لیے یعنی صحیح رہنا ممکن نہیں ہوتا. تو حالت رضاعت میں جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا وہ حالت پریگنینسی میں ہے، دونوں حالتوں میں فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں رکھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی بیچارے کو، اللہ سب پہ رحم فرمائے، کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں، بعد میں قضا بھی نہیں دے سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے رستہ یہ بتایا ففدیۃ طعام مسکین، پھر وہ ایک مسکین کو ہر دن کھانا کھلا دے، صبح اور شام جو اوسطاً کھانا وہ اپنے گھر میں کھاتے ہیں اس کا فدیہ دے دے تو اس کے روزے کا مداوع ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں عموماً ایک لفظ بولا جاتا ہے جی میں نے اپنے روزے رکھوانے ہیں، حالانکہ اپنے روزے نہیں رکھوانے. جس کو فدیہ دیا ہے روزے اس نے اپنے رکھنے ہیں، لیکن آپ نے جو مسکین کو فدیہ دے دیا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کے روزے کا مداوع ہو جائے گا. اور یہ ہر دونوں حالتوں میں جائز ہے. جب انتہائی انسان ضعیف بوڑھا ہو جائے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، یا خدا نخواستہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس طرح سانس کی بیماری ہے. اسی طرح جب شوگر انتہائی بگڑ جاتی ہے تو پھر بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا. بلڈ پریشر کا مریض، وہ اس کا جب انتہائی بگڑ جائے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ وہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ بعد میں. اور یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کے اندر امیر کے لیے قانون میں آسانی ہوتی ہے، غریب کے لیے قانون میں کوئی آسانی نہیں ہوتی. طاقتور کے لیے قانون نرم ہوتا ہے، کمزور کے لیے قانون سخت ہوتا ہے، لیکن اسلامی قانون اس کے بالکل برعکس ہے. یہ طاقتور سے تو اپنی پوری بات منواتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی انسان مجبور بے کس ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اسلام اپنے حکم کو نرم کر دیتا ہے. اسلام کا قانون وہاں نرم ہو جاتا ہے جہاں انسان کے بس میں چیز نہیں ہے. بلکہ یہاں تک اللہ رب العزت نے تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز انسان کے بس کے اندر نہیں ہے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے، اللہ اس معاملے میں اسے نہیں پوچھیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. اس کے باوجود اگر ہم قوت، طاقت، صحت، تندرستی ہوتے ہوئے بھی ان فرائض کو ادا نہ کریں تو پھر اللہ کا حق ہے کہ ہمیں سزا دے. کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنی نعمتیں ہم اویل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. حتیٰ کہ ہماری زندگی بھی اللہ کی مرہون منت ہے. جب تک اللہ چاہیں گے ہم زندہ ہیں، نہ چاہیں گے تو نہیں. تو اس لیے ہمارا حق یہ ہے کہ جس اللہ کے ہم پہ اتنے احسان ہیں
اس نے جو ہم پہ فرائض عائد کیے ہیں ہم انہیں پورا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا 1 تہائی گزر بھی گیا، اور انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلنا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ خوش نصیب وہ ٹھہریں گے جنہوں نے اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ لیا، اور بد نصیب وہ جو رمضان کی رحمتیں برسنے کے باوجود نہ لے سکے۔ آپ دیکھیں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ہر آدمی آسانی سے اس میں نہا سکتا ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن اگر بارش میں بھی کوئی نہ نہا سکے تو پھر تحفہ ہے اس پہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔